الطاهرين وصحبه كرام المتقين المنتجبين المخلصين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله مولانا العظیم۔ اللہ جل مجدہ کا کروڑ شکر ہے جس کی توفیق خاص سے حضور علیہ السلام کے نالین اقدس کے تصدق سے ہم ایک مرتبہ پھر ماہ محرم الحرام کے اس مبارک عشرہ میں تیسری سالانہ 10 روزہ مجالس ذکر اہل بیت اطہار میں سے آج پہلی نشست میں جمع ہیں۔ یقیناً یہ میرے لیے، آپ کے لیے انتہائی خوش قسمتی کی بات ہے۔ تھوڑی آواز تیز کر دیں۔ خوش قسمتی کی بات ہے ہمارے لیے اور سعادت کی بات ہے، اور بالخصوص منتظمین جنہوں نے 10 روزہ انتظامات اپنے ذمہ لیے اور خوشی کے ساتھ اپنے نام انہوں نے پیش کیے 10 روزہ مجالس میں سے۔ اللہ رب العزت ان تمام احباب کی یہ معاونت انتظام قبول فرمائے، انہیں دارین کی بھلائیاں نصیب فرمائے، سعادتیں عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ رب العزت اس نشست میں شرکت کے تصدق سے دنیا و آخرت کی بے پناہ بھلائیاں، برکتیں، رحمتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے۔ آج چونکہ پہلی نشست ہے ہماری، یکم محرم الحرام، بذریعہ اشتہار بھی آپ موضوع سے آگاہ ہیں اور ویسے بھی ہر ایک شخص کے علم میں ہے، اگرچہ اختلاف روایت سے ہی صحیح، مگر ہمارے ہاں کثرت کے ساتھ یکم محرم الحرام کو جناب مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت سے منسوب ہے یہ تاریخ۔ اس لیے جمعہ میں بھی اعلان کیا تھا، آپ کے مناقب پر ہم نے گفتگو کی۔ آج کچھ باتیں آپ کی سیرت اور تعلیمات کی کرتے ہیں۔ ابتدا تبرکاً ہم آپ کے مناقب سے کرتے ہیں تاکہ منقبت کا فیض بھی ملے، اور پھر بعد ازاں ہم ختم آپ کی تعلیمات اور خلافت اور شہادت پہ کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ آقا علیہ السلام کو ارشاد فرمایا گیا اے نبی۔ قرآن مجید میں اگر ہم غور کریں تو کسی جگہ پہ انبیاء کو اللہ رب العزت نے خطاب کرنا چاہا تو براہ راست اس نبی کا نام لیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خطاب کیا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، براہ راست اللہ نے نام لیا، ابراہیم کہا۔ یا داود نام لیا، سلام علی نوح فی العالمین نام لیا۔ کسی جگہ پہ بھی آپ دیکھیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ملتا ہے، یوسف علیہ السلام کا نام ملتا ہے، سلیمان علیہ السلام کا نام ملتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ انبیاء کو جہاں پہ اللہ نے خطاب کیا نام لے کے گفتگو کی، نام لے لے کے کلام کیا، مگر جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو ہمیں ایک الگ اسلوب نظر آتا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ کا انداز تکلم بدل گیا اپنے محبوب کے لیے
یہ ساری جماعت انبیاء ہے، جماعت مرسلین کھڑی ہے، کہا کہ یہ آدم ہے اللہ نام لے کے بلاتا ہے، یہ موسیٰ ہے اللہ نام لے کے بلاتا ہے، نوح ہے نام لے کے بلاتا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے اللہ نام لے کے بلاتا ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، ہر نبی کو اللہ نام لے کے بلاتا ہے، مگر اس بزم مرسلین میں جب سید الانبیاء کی ذات آتی ہے، اللہ محمد نہیں کہتا، یا ایھا النبی کہتا ہے، محبوب تجھے نبی کہہ کے پکارتا ہے، نام نہیں لیتا۔ اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کے لیے محبت کا صیغہ استعمال کرتا ہے، پیار کا لفظ استعمال کرتا ہے، نبی کہہ کے پکارتا ہے، رسول کہہ کے بلاتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کے لیے محبت کے صیغے ارشاد فرماتا ہے، یا آدم اسکن بپدر انبیاء، انبیاء کے والد کو پکارنا ہو تو یا آدم کہتا ہے، مگر یا ایھا النبی خطاب محمد است، حضور کو پکارنا ہو تو یا ایھا النبی کہہ کے اللہ پکارتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت کا ایک خاص کرم، شفقت اور محبت کا انداز ہے، جو آقا علیہ السلام کو نبی، رسول، مزمل اور مدثر کے صیغوں سے استعمال فرماتے ہیں۔ اب اس میں ایک اور لطف کی بات ہے، یا ایھا النبی تو کہا، مگر اس میں جو لفظ نبی پر ابتدا میں الف لام آیا ہوا ہے، گرامر کے اعتبار سے یہ الف لام عہد ذہنی ہے۔ الف لام کی 4 قسمیں ہیں، ان میں سے یہ الف لام عہد ذہنی ہے، کبھی یہ استغراقی ہوتا ہے، کبھی الف لام جنسی ہوتا ہے، کبھی عہد خارجی ہوتا ہے، کبھی عہد ذہنی ہوتا ہے، یعنی اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہو الف لام عہدی کا، اگر پہلے ذکر نہ ہو تو کلام کرنے والے کے ذہن میں موجود ہو، جو شخص بات کر رہا ہے، میں کسی چیز کی بات کروں، وہ آپ کے سامنے چیز نہیں ہے، اس کا وجود ابھی نہیں بنا، مگر میرے ذہن میں خاکہ ہے کہ میں نے یہ چیز ایسے بنانی ہے، اس کی شکل میرے ذہن میں ہے، اس کا وجود میرے ذہن میں ہے، اس کو کہتے ہیں عہد ذہنی۔ اب الف لام النبی پہ الف لام عہد ذہنی آیا ہے، یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے یا ایھا النبی، فرماتا ہے اے نبیو، اے رسولو، تم سارے نبی ہو، رسول ہو، مگر میں تم سب کو نام لے کے پکارتا ہوں۔ النبی سے مراد خدا کہتا ہے کوئی اور نبی نہیں، میرے ذہن میں، ذہن بے کیف میں میری محبوب کی ذات جناب محمد مصطفیٰ کی ہے، کہ نبی سے مراد کوئی اور نبی نہیں، مصطفیٰ کی ذات اس سے مراد۔ جب نبی کہہ کے پکارتا ہوں، خدا کہتا ہے اس سے مراد میرے محبوب کی ذات ہوتی ہے۔ یہ الف لام نے بتایا النبی پہ آ کے کہ اس سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب حضور کو اللہ نے مخاطب کیا، اے غیب کی خبریں دینے والے، اے نبی، حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ کے وہ غلام جنہوں نے اتباع کی ایمان کے ساتھ، وہ بھی آپ کو کافی ہیں۔ یہ تحت اللفظ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ اب اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا جنہوں نے اتباع کی ایمان کے ساتھ آپ کی، وہ غلام بھی آپ کے لیے کافی ہیں، وہ آپ کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے۔ اب یہ قرآن مجید ہے، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، جمعہ میں ہم نے اس پہ گفتگو کی تفصیل کے ساتھ، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان کو چھپاؤ اے عمر، ابھی اسلام کمزور ہے، مسلمان ابھی حالت کمزور ہے، کفار مظالم ڈھاتے ہیں، اس لیے جیسے کام چلتا ہے چلنے دو، ایمان کو چھپاؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں حضور میں نہیں چھپاتا، اعلان کروں گا، ظاہر کروں گا۔ اس پہ ہم نے جمعہ میں گفتگو کی تفصیل کے ساتھ، میں نے احادیث آپ کے سامنے رکھی اسی کی شرح میں۔ اس پر اگلی بات جو آج اس جملے کے ساتھ جوڑنا چاہ رہا ہوں آج کی گفتگو کے لیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تھوڑے ہیں، کفار زیادہ ہیں، اے عمر اپنا اسلام چھپاؤ۔ اس پر جناب فاروق اعظم نے کہا کہ حضور نہیں چھپاتا، میں تو اعلان کروں گا، ظاہر کروں گا۔ اور اگلی بات کی کہ حسبک اللہ وانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
کہ حضور اللہ بھی آپ کو کافی ہے اور میں بھی کافی ہوں، میرے ہوتے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ عمر ایمان لے آئے اور پھر اپنا ایمان چھپائے، آپ پر قربان نہ ہو جائے تو اس جینے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ میں کافی ہوں حضور، اللہ بھی کافی ہے، میں بھی کافی ہوں۔ اس پر بعض صحابہ اکرام نے اعتراض کیا، انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ اللہ کے سوا اور کوئی کافی نہیں ہو سکتا، یہ اعتراض نہیں، اعتراض یہ کیا کہ آج تک ماریں ہم نے کھائی ہیں، ظلم ہم نے برداشت کیے، قربانیاں ہم نے دی، ماں باپ ہم نے چھوڑے، اور آج جب نمبروں کی بات آئی تو فاروق اعظم اپنا نام لے رہے ہیں کہ اللہ بھی کافی ہے اور میں بھی کافی ہوں، تو ہمارا نام کہاں پہ گیا؟ ہماری قربانیاں کہاں پہ گئی؟ جب یہ بات صحابہ اکرام نے اعتراض اٹھایا، اس پر اللہ رب العزت نے آیت قرآن کی اتاری، فرمایا کہ عمر نے جو بات کہی یہ بھی درست ہے، اور جو صحابہ اکرام بات کہہ رہے ہیں میرے محبوب کے غلام، یہ بھی درست ہے۔ فرمایا عمر کی بات کو تھوڑا سا کھولتے ہیں، باقی لوگوں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ اس پہ اللہ نے فرمایا اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، اپنے غلاموں کو کہہ دیں اللہ بھی کافی ہے، اور جنہوں نے میرے محبوب آپ کا کلمہ پڑھا وہ بھی آپ کی مدد کے لیے کافی ہیں۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سب کو اللہ نے اس میں شامل کیا۔ لفظ اتباع، اس پہ ایک بڑی دلچسپ بحث ہے جس کو اصولیین نے چھیڑا۔ کہتے ہیں اتباع کی دو قسمیں، امر کی، اتباع یہ امر کے لیے آتا ہے، کہتے ہیں امر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امر تعبدی، ایک ہے امر معقولی۔ امر معقول اس امر کو کہتے ہیں جو بات سمجھ میں آ جائے، کسی کام کے کرنے کا حکم دیا، وہ بات سمجھ میں آ گئی، آپ نے اس کام کو کیا، مثلا کہا کہ نماز پڑھو، نماز کے پیچھے فلسفہ اس کے سامنے ہمارے سامنے آتا ہے، پہلے طہارت کریں گے، وضو کریں گے، صفائی آئے گی، صاف ستھرا لباس ہوگا، مسجد میں اللہ کے گھر میں آئیں گے، نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، ثواب بھی ملے گا، صحت بھی اچھی ہوگی، کئی اس کے فوائد اور اس کا فلسفہ سامنے آ جاتا ہے۔ حکم ہے روزہ رکھو، روزہ رکھنے سے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے اس کے پیچھے فلسفہ کہ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے، غربا کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح سال بعد جب روزے آتے ہیں انسان رکھتا ہے، فاضل مادہ اس کے جسم سے نکل جاتا ہے، رطوبتیں ختم ہوتی ہیں، صحت اچھی ہوتی ہے، اور آخرت میں جو اللہ اجر اور ثواب دے گا وہ الگ ہے۔ اس کو کہتے ہیں امر معقول، یعنی جس کی وجہ سمجھ میں آ جائے، فائدہ نظر آئے، انسان اس فائدے کے لیے اس وجہ کو جان کے کام کرے، اسے امر معقول کہتے ہیں۔ امر تعبدی اس امر کو کہتے ہیں جس میں وجہ سمجھ نہ آتی ہو، بات عقل میں نہ آئے مگر محبوب کہے یہ بات مانو، شعور اسے قبول نہ کرے، محبوب کہہ رہا ہو اس بات کو مانو۔ مثلا ہمارے سامنے ایک شخص کی گردن اتر گئی، لڑا، لڑ کے مرا، گردن اتر گئی، اسے غسل دیا، کفن پہنایا، دفن کیا، اب جب دفن کر کے فارغ ہوئے خدا کی آواز آئی، اسے مردہ نہیں سمجھنا، زندہ ہے۔ انسانی عقل حیران ہے، اپنے ہاتھوں سے دفن کی ہے، مٹی ڈالی ہے، گردن الگ ہو گئی، جسم الگ ہو گیا، اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آئے ہیں، خدا کہہ رہا ہے زندہ کہو، مردہ نہیں کہنا، گمان بھی نہیں کرنا۔ اس کو کہتے ہیں امر تعبدی، یعنی عقل جس چیز کو قبول نہ کرے، عقل میں جو بات نہ آئے، فہم میں نہ آئے، شعور میں نہ آئے، مگر محبوب کہہ رہا ہو کہ مانو، یار کہہ رہا ہو اس بات کو قبول کرو، اسے کہتے ہیں امر تعبدی۔ اب فائدہ کس چیز کا زیادہ ہے، مقام کس کو ملتا ہے، امر معقول کو یا امر تعبدی کو؟ امر معقول میں عقل کا دخل ہوتا ہے، بات سمجھ آ گئی، اب انسان عمل کرتا ہے۔ امر تعبدی میں صرف عشق کا دخل ہوتا ہے، اس میں صرف یار کی مرضی چلتی ہے، صرف محبوب کا حکم چلتا ہے، بات سمجھ کچھ نہیں آتی، نفع نقصان سمجھ نہیں آتا، نفع نقصان نظر نہیں آ رہا ہوتا، کوئی چیز سامنے نہیں، بس محبوب کی آواز آتی ہے یہ کام ایسے ہے، محب کہتا ہے اسی طرح ہے، محبوب کہتے رات ہے، محب کہتا ہے رات ہے، محبوب کہتے دن ہے، محب کہتا ہے دن ہے، جیسے محبوب جس طرف چلائے
آنکھیں بند کر کے محب چلتا چلا جائے، اسے امر تعبدی کہتے ہیں۔ وہ کیا خوب کہا، چل بلیا چھڈ یار دی بستی نو، چھڈ بلیا پرانی بستی نو، کر آباد یار دی ہستی نو، جیڑے چڑھ گئے عشق دی مستی نو، او ہو گئے سمن بکمن ہم۔ کہا کہ وہ جب یار کی مستی کا لذت اور چاشنی جو چکھ لیتے ہیں، سمن بکمن امیون ہم، وہ گونگے ہو جاتے ہیں، بہرے ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، یار کی بات کے آگے انہیں کوئی چیز سجائی نہیں دیتی، کوئی چیز انہیں دکھائی نہیں دیتی، صرف محبوب کا کلام نظر آتا ہے۔ میرے محبوب نے کہا کہ ایسے کرو، آنکھیں بند کر کے کرتے چلے جائیں، اسے امر تعبدی کہتے ہیں۔ درجہ کس کو ملتا ہے، فضیلت کس کو ملتی ہے، میں آپ کے سامنے دونوں کی تعریفیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اب اس کی ایک ہی مثال رکھتا ہوں تاکہ بات کھل کے سامنے آ جائے۔ ہمارے سامنے لاکھوں کروڑے ہیں نماز پڑھنے والے، مگر ہمیں کبھی نہیں کہا گیا کہ اس کی طرح نماز پڑھو۔ بڑے آئے، صائم الدہر بھی آئے زمانے میں روزہ رکھنے والے، کسی کے لیے نہیں کہا گیا کہ اس کی طرح روزہ رکھو۔ یہ ہمارے سامنے فلسفہ چیزیں سمجھ آتی ہیں، خود اپنے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، آخرت میں ثواب ہے، دنیا میں نفع ہے، صحت کے لیے فائدے مند ہے، کام کرتے ہیں، مگر نہیں کہا جاتا کہ اس کی طرح روزہ رکھو، اس کی طرح نمازیں پڑھو۔ مگر کتنے تعجب کی بات ہے، سال کے بعد جب وہ ایام آئیں جن ایام میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی تھی اور چھری چلائی، جب وہ دن آتے ہیں، اب چھری چلانے میں، بیٹے کو ذبح کرنے میں، یہ امر معقول نہیں، امر تعبدی تھا۔ حضرت ابراہیم کو نظر آ رہا تھا بیٹے کو ذبح کرنے میں فائدہ کوئی نہیں، اس میں حکمت کوئی نہیں، پیچھے فلسفہ کوئی نہیں، صرف ایک ہی بات نظر آ رہی تھی، میرے محبوب نے کہا انی اذبحک فانظر ماذا تری، خدا نے کہا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دے، بس یار کا کلام سامنے تھا، بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، قیامت تک خدا نے کہہ دیا لوگوں امر معقول والے پیچھے رہ جاتے ہیں، جو امر تعبدی پہ چلا، جب یہ دن آئے قیامت تک میرے ابراہیم کی سنت پہ عمل کر کے قربانیاں کیا کرو۔ درجہ امر تعبدی کو ملتا ہے، جو یار کے پیچھے چلتے ہیں، جو جان دینا جانتے ہیں، جو محبوب کی ایک بات پہ آنکھیں بند کر کے چل پڑتے ہیں، درجہ اسے ملتا ہے۔ اور قرآن مجید نے ہر کسی کو نہیں کہا کہ محبوب وہ کافی ہیں، کا اسلام کے لیے وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو جان دینے کا جذبہ رکھتا ہے، میرے محبوب اللہ بھی کافی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ کافی ہیں۔ ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا وہ اسلام کے مددگار ہیں، اور اس کا شان نزول، اس کا مصداق اول جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا میں نے اس جان کا کرنا ہی کیا ہے، اگر حضور آپ کے کام نہ آئے، میں نے اس وجود کا کرنا کیا ہے اگر اسلام کے کام نہ آئے۔ کہ عمر اسلام لے آیا، اب ہم چھپائیں گے نہیں، ظاہر کریں گے، اعلان کریں گے۔ تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی نماز، پھر جمعہ میں ہم نے اس پہ گفتگو کی، نعرہ لگا، آقا علیہ السلام تشریف لائے اور حرم میں پہلی نماز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پہ ادا کی گئی۔ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل ان کی کوئی خاص معرفت اور پہچان نہیں تھی، مگر اسلام کے بعد ایسا ان کی زندگی میں انقلاب آیا اور اللہ نے اتنا عظیم کیا کہ حضرت فاروق اعظم، اسلام حضرت فاروق اعظم کا احسان مند ہو گیا، مسلمانوں کو عزت، عظمت، تمکنت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود سے ملی، اور کس قدر آپ کا مقام اللہ کے ہاں بڑا، اور اللہ رب العزت نے کتنا اونچا کیا اور کتنا بلند کیا۔ حدیث ہے جسے امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب فضائل الصحابہ میں روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، ایک ہوتا ہے محدث
محدث کہتے ہیں حدیث بیان کرنے والا، جو حدیث کا استاد ہو، حدیث کی خدمت کرنے والا ہو، حدیث پڑھانے والا، حدیث کا ماہر، اسے کہتے ہیں محدث۔ ایک ہے محدث، محدث کہتے ہیں جس پر اللہ الہام کرے، وہ نبی تو نہ ہو مگر اس کے دل پہ اللہ اپنی طرف سے القاء کرے، جس کا براہ راست تعلق اللہ کے ساتھ ہو، اسے محدث کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے پہلی امتوں میں ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا تھا، فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عمر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میری امت میں کوئی محدث ہوا تو وہ حضرت فاروق اعظم کی ہستی ہے۔ اب کہاں اسلام لانے سے 8 دن پہلے تک باپ مارتا ہے کہ اے عمر تجھے اتنا بڑا ہو گیا، اونٹ بھی چرانے نہیں آئے، اسلام لے آئے، اللہ نے اتنا اونچا کیا۔ آقا علیہ السلام گواہی دے رہے ہیں میری امت میں اگر کوئی ایسا شخص ہوا، ایسے افراد جن کے دل پر اللہ الہام کرے، جن کے ساتھ اللہ براہ راست کلام کرے، وہ نبی نہ ہو مگر اللہ ڈائریکٹ کلام کرے بغیر کسی واسطے کے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ فاروق اعظم کی ذات ہو۔ اتنا اونچا مقام ہو گیا، اتنی عظمت اور اتنا شان اللہ نے بلند کیا۔ پھر اسی طرح وزادہ زکریہ ابن ابی زائدہ ان سعد ان ابی سلمہ ان ابی ہریرہ، دوسری سند سے یہ حدیث جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اس میں کچھ کلمات کا اضافہ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد کان فی من کان قبلکم من بنی اسرائیل رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں ہر امت میں ایسے لوگ ہوتے تھے جن سے اللہ کلام کرتا تھا، غیر انبیاء، وہ نبی نہیں ہوتے تھے مگر اللہ ان سے کلام کرتا تھا، اللہ ان سے باتیں کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایسے لوگ آتے تھے، فَإِن يَكُن مِّنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ان لوگوں میں حضرت عمر کا نام ہے جن کے ساتھ اللہ بغیر واسطے کے کلام کرتے ہیں، جن کی زبان پر آقا علیہ السلام نے فرمایا الحق ینطلق علی لسان عمر، اللہ عمر فاروق کی زبان پر بولتا ہے، اللہ ان کی زبان پر کلام کرتا ہے۔ تو اسلام نے کتنا اونچا کیا کہ اللہ رب العزت ان کی زبان پر کلام کرے اور بغیر واسطے کے اللہ ان سے کلام کرے۔ اس کی شرح میں ایک حدیث سناتا ہوں، اور یہ مجھے کال کی بانی محفل نے اور کہا کہ یہ حدیث آپ سنائیں، یہ حدیث اس کے ساتھ اس کی شرح میں سناتا ہوں۔ ان کی فرمائش تو ایک طرف، مگر میں یہ حدیث کھولنے کے لیے یہ حدیث اگلی ساتھ میں لا رہا ہوں۔ اس کی حدیث کو روایت کیا امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں، امام ابو نعیم نے دلائل نبوت میں، خطیب تبریزی نے روایت کیا اسے مشکات المصابیح میں باب کرامات اولیاء میں۔ حدیث سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ کے دور خلافت میں آپ نے لشکر بھیجا ہوا ہے ایران کی طرف، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لشکر کا سپہ سالار بنایا اور لشکر اسلام روانہ کیا ہے۔ جمعہ کا دن ہے، آپ ممبر پہ بیٹھے خطاب فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث کی کتابوں میں نے عرض کیا یہ حدیث ہے، کوئی واقعہ نہیں، اپنے بیگانے سب مانتے ہیں، اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، سناتے ہیں، ہر کوئی اس کا پرچار کرتا ہے، حدیث کا انکار کسی کے ہاں نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے خطاب کر رہے ہیں، جمعہ کا واعظ فرما رہے ہیں، اچانک خطاب کرتے کرتے آپ نے فرمایا یا ساریہ الجبل، وفی روایت یا ساریہ انظر الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ کی طرف جا۔ 3 بار حضرت فاروق اعظم نے یہ جملہ دہرایا، 3 بار یہ کلام کیا، پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ کی طرف جا، پہاڑ کی طرف جا۔ مجمع میں جو سامنے مسجد نبوی ہے، لوگ بیٹھے ہیں خطاب سن رہے ہیں، وقال الرجال فقط جن علی، لوگوں نے چیم گوئیاں شروع کر دی آپس میں، جو سامنے خطاب سننے والے تھے، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، فاروق اعظم جیسی ہستی سامنے ہے خطاب پہ، مسجد نبوی ہے، دور صحابہ ہے، مگر اس دور میں بھی کچھ لوگ مقتدیوں میں ایسے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا فقط جن علی، چیم گوئیاں کی، یہ عمر دیوانہ تو نہیں ہو گیا؟
مجنوں تو نہیں ہو گیا، کیسی پاگلوں جیسی باتیں کرتا ہے؟ خود حضرت ساریہ کو بھیجا ہوا ہے، وہ کہاں؟ ایران میں ہیں، یہ مدینہ میں ہیں، اور ساریہ کو یہاں پہ واز دے کے کہہ رہے ہیں پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ کی طرف جا۔ کہاں پہ حضرت ساریہ، کہاں پہ جناب فاروق اعظم؟ وہ کہنے لگے فقط جن علیہ فہو مجنون، یہ پاگل تو نہیں ہو گیا عمر، کیسی باتیں کرتا ہے؟ جب یہ باتیں لوگوں نے آپس میں چیم گوئیاں شروع کی تو اس پر حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا۔ جب لوگ اس طرح کی غلط باتیں کرنے لگے، آپ نے اونچی آواز سے کہا لَيَخْرُجَنَّ مِمَّا قَالَ، کا لوگوں چپ کر جاؤ، عمر نے ایسا کہا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات باہر نکلے گی، کوئی تو بات ہوگی، عمر ایسے بغیر کسی بات کے نہیں کہہ سکتا۔ اگر عمر نے کہا ہے لَيَخْرُجَنَّ، ضرور کوئی نہ کوئی بات نکلے گی ممن قال، جس کے پیچھے حضرت عمر نے یہ کہا۔ بعد میں جب خطاب ختم ہوا آپ کا جمعہ کا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فاروق اعظم کے قریب تھے، وہ ان کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو کیا پڑی اس طرح کی بات کرنے کی؟ لوگوں نے کتنی غلط باتیں کی ہیں، دیوانہ کہا، مجنون کہا، کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ ایسی بات آپ نے خطاب کے دوران کیوں کی؟ حضرت فاروق اعظم نے کہا لم املک ذالک، کہا میں اپنے آپ کو روک ہی نہیں پایا، میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا، برداشت نہیں کر سکا، میں بے اختیار، اپنی ذات پہ کوئی اختیار نہ رہا، میں روک ہی نہیں سکا، میں نے یہ جملہ کہہ دیا، میرا اختیار نہ رہا۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگے رأیت ساریہ عند الجبل فی النہامد، میں نے حضرت ساریہ کو دیکھا، پہاڑ کے پاس تھے، نہامد کے مقام پر تھے، یقتلون الناس من خلفہم وبالقدامہم، کہ میں نے دیکھا پہاڑ کے آگے سے ایک لشکر آ رہا ہے، ایک لشکر پیچھے سے آ رہا تھا، کفر کا لشکر، اور حضرت ساریہ اور لشکر اسلام سامنے والا لشکر دیکھ رہے تھے، پیچھے والا لشکر ان کے علم میں نہیں تھا۔ کفر کا لشکر ایک طبقہ پیچھے سے آ رہا تھا کہ ہم پیچھے سے پہاڑ کے اوپر چڑھیں اور بڑے بڑے پتھر اوپر سے گرائیں، لشکر اسلام نیچے کھڑا ہے، یہ دب کے مر جائیں گے اور ہار جائیں گے، کہ اس لیے جب میں نے دیکھا رأیت ساریہ، کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ اب یہ حدیث امام خطیب تبریزی، یہ 8ویں 735 میں آپ کا وصال ہے، 8ویں صدی میں یہ کتاب لکھی، مگر اگر کوئی 8ویں صدی کا بھی منکر ہو، حدیث کی کتاب ہے، امام بیہقی 6ٹی صدی میں آئے ہیں، 5ویں صدی میں انہوں نے کتاب لکھی السنن الکبریٰ، یعنی آج سے 1000 سال پہلے کی یہ حدیث کی کتاب ہے، اور انہوں نے اس بات کو اپنی السنن الکبریٰ میں کوٹ کیا۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں جب میں نے دیکھا لشکر اسلام خطرے میں ہے، آواز کم کریں، لشکر اسلام خطرے میں ہے اور کافر اسلام کے لشکر کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مجھ سے رہا نہ گیا، لم املک ذالک، میں روک نہیں سکا، اس لیے بآواز بلند میں نے پکار کے کہا ساریہ پہاڑ کی طرف آ۔ حضرت فاروق اعظم کہاں؟ مدینہ میں، اور کہاں؟ ایران میں، نہامت کے مقام پر، حضرت ساریہ کو دیکھ بھی رہے ہیں، آواز پہنچا بھی رہے ہیں، مدد فرما بھی رہے ہیں، نہامت کے میدان میں جو کھڑے ہیں انہیں پہاڑ کے پیچھے کوئی شے نظر نہیں آ رہی، مگر فاروق اعظم مدینہ کے منبر پہ کھڑے ہو کے دیکھ بھی لیں، پہنچا بھی دیں، مدد فرما بھی دیں، اپنے بیگانے سب بیان کریں۔ ارے لوگوں، حضرت فاروق اعظم کی اس بصارت کو مانتے ہو، فاروق اعظم کی قیامت کو مانتے ہو، جس بارگاہ مصطفیٰ سے عمر فاروق نے فیض پایا، مدینے کا تاجدار غیب کی خبریں کیوں نہیں جانتا؟ یہ سب صحابہ کے ٹھیکیدار ان روایات کو مانتے ہیں، پرچار کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ فاروق اعظم نے اتنی دور سے دیکھ بھی لیا، مدد بھی کی، مگر کتنے عجب کی بات ہے جب اللہ کے رسول کا نام آئے پھر کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا، کوئی مدد نہیں کرتا، پہاڑ کے پیچھے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ جس کے دیوانوں کا یہ حضرت فاروق اعظم کو فیض کس نے دیا؟ 8 دن پہلے تک باپ مارتا ہے کہ اونٹ نہیں چرانا آتے، آج حال یہ ہے، یہ منظر، یہ عزت، یہ مقام کہاں سے ملی؟
قطروں کو درفشانی نے تیری دریا کر دیا. کہ یہ بارگاہ مصطفیٰ کا فیض تھا جس نے فاروق اعظم کو اتنا قابل کیا. تو حضرت ایک مہینے کے بعد وہاں سے قاصد آیا. ان سے پوچھا گیا قاصد سے کیا بنی؟ اس نے کہا ایک مہینہ پہلے عین جمعہ کا دن تھا، میدان کارزار میں تھے، تلواروں کی چاقو چوبند آوازیں آ رہی تھی، گرمی اپنے عروج پہ تھی، لشکر کفر پیچھے سے حملہ آور ہونے والا تھا. اچانک امیر المومنین فاروق اعظم کی آواز آئی، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جا. آواز سنی، ہم پیچھے پلٹے. جو ترکیب ان کی تھی، ہم نے پہاڑ پہ چڑھ کے ان چڑھنے والے کفار پہ بڑے پتھر پھینکے، آگے سے بھی لڑے پیچھے سے بھی لڑے، اللہ نے ہمیں فتح دی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے اتنا اونچا کیا، پردے اٹھا دیے. جو آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں اگر کوئی ایسا شخص ہوتا جس کی زبان پہ اللہ کلام کرتا کا براہ راست، وہ نبی تو نہیں ہے مگر اللہ عمر کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کرتا ہے. فاروق اعظم کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا، پردے اٹھا دیے ہیں. یہ حضرت فاروق اعظم کی ہستی ہے. جب اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، امر تعبدی کی طرف آئے، پھر خدا پردے اٹھا کے کہتا ہے عمر دیکھتا تو جا، دکھاتا میں جاتا ہوں، سناتا تو جا، بولتا تو جا، آوازیں پہنچاتا میں جاتا ہوں. ان کی زبان پر، ان کی آنکھوں پر پھر اللہ رب العزت کلام کرتا ہے. جو اپنی آنکھیں، زبان، اپنے کان محبوب کی آواز پہ بند کر دیں، اللہ اپنی طرف سے ان کے کان کھولتا ہے، اللہ اپنی طرف سے ان کی آنکھیں کھولتا ہے، اور اللہ رب العزت پھر انہیں یہ عظیم مقام اور منصب عطا فرماتا ہے اور نوازتا ہے. پھر اسی حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری سند سے روایت کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث کو بیان کرتی ہیں. کانت فی الامم محدثون لیسوا بانبیاء فان کان فی امتی فعمر. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگ پہلی امتوں میں آتے رہے جو نبی نہیں تھے مگر اللہ ان سے کلام کرتا تھا. میری امت میں فرمایا اگر کوئی ایک شخص بھی ایسا ہوا وہ حضرت فاروق اعظم کی ذات ہے. حدیث وہی ہے، سند الگ الگ ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی روایت کیا. امام بخاری صحیح بخاری کتاب الصلاۃ میں حدیث کو روایت کرتے ہیں. امام ابن حبان نے اس کو روایت کیا. امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا. ان انس قال قال عمر وافقت ربی فی ثلاث. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے ساتھ تین باتوں میں موافقت کی. یہ حضرت فاروق اعظم کا قول ہے. کہتے ہیں میں نے تین باتوں میں اللہ کی موافقت کی. حالانکہ حدیث حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تین باتوں میں حضرت فاروق اعظم کی موافقت کی. جیسے حضرت فاروق اعظم نے کہا اللہ نے اسی طرح قرآن اتارا. مگر یہ ادب ہے آپ کا، عاجزی ہے، تواضع ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ نے میری موافقت کی، بلکہ ادب میں آ کے کہتے ہیں میں نے تین باتوں میں اللہ کی موافقت کی، تین باتوں میں نے اللہ کی تائید کی. وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلا مقام جب میں نے کہا لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، کا حضور بڑا دل کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جہاں پہ قدم رکھے اس جگہ کو مصلی بنائیں، امام یہاں پہ کھڑا ہو، نماز پڑھائیں، ہم یہاں پہ پیشانیاں لگائیں. صحابہ اکرام نے کہا کہ عمر مر مر کے پتھروں سے جان چھوٹی ہے، سارے کعبہ سے نکالے ہیں. 360 تھے یہاں پہ، وہ سارے لڑ لڑ کے نکالے ہیں. جب انہیں نکال چکے ہیں اب پھر کہتے ہو کہ پتھر کے آگے جھکیں اور ماتھا ٹیکیں. عمر کیسی باتیں کرتی ہو؟ کہ جب یہ بات میں نے کی اللہ نے اسی طرح قرآن اتار دیا اور حکم دے کے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. لوگوں باتیں نہ کرو، جیسے عمر کہتا ہے خدا نے کہا اس جگہ پہ آ کے سجدے کیا کرو. اس جگہ کو مقام ابراہیم کو اللہ نے کہا مصلی بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو. جیسے حضرت فاروق اعظم نے کہا اللہ رب العزت نے اسی طرح قرآن اتارا. پھر اسی طرح فرماتے ہیں دوسرا مقام وآیت الحجاب، پردے کے احکام حضرت فاروق اعظم کی قول پر اللہ نے نازل فرمائے. حضرت فاروق اعظم گھر میں آئے، ابھی تک پردے کے احکام اور آیات نازل نہیں ہوئی، خواتین اکٹھی بیٹھی رہتی.
کوئی پردہ نہیں تھا کسی کا بھی کسی سے، نہ نبی کا نہ غیر نبی کا، کیونکہ احکام ہی نہیں آئے تھے ابھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کیا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو امرت نساءک ان یحتجبن فانہ یکلمہن، کہ حضور کیا ہی اچھا ہو اگر آپ خواتین سے کہہ دیں جب کوئی ان سے بات کرے یہ پردے میں جا کے آواز دیا کریں، پردہ کریں، اپنے آپ کو چھپائیں آپ کی بارگاہ میں۔ البر والفاجر، نیک لوگ بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں، کوئی کسی نظر سے آتا ہے کوئی کسی نظر سے آتا ہے، ان خواتین سے فرمائیں جب کوئی آئے کوئی بات پوچھنا چاہے کہنا چاہے پردے میں چلی جائیں اور پردے میں جا کے کلام کریں۔ اس پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا ام المومنین انہوں نے کہا کہ عمر ہمارے گھر کا معاملہ ہے، جب اللہ کے رسول نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے، یہ اس گھر میں ہم بیٹھی ہوئی ہیں جس میں اللہ قرآن نازل کرتا ہے، تم ہمارے معاملے میں کیوں بولتی ہو؟ یہ حضرت زینب نے جب آگے سے کلام کیا کہ اس گھر میں ہے جس میں اللہ قرآن اتارتا ہے، اس گھر میں قرآن اترتا ہے، جب اللہ رسول نے ہمیں منع نہیں کیا تم پردے میں کیوں بھیجتے ہو اور اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ جب یہ بات حضرت زینب نے کہی اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا اور قرآن اتارا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب اپنی خواتین سے کہہ دیں فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب ان سے کوئی سوال ہو آپ کی خدمت میں کوئی شخص آ جائے باہر سے، انہیں کہیں کہ پردے میں چلی جایا کریں، اور کوئی سوال ہو تو پردے میں جا کے اس کا جواب دیا کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن اتارا، جیسے حضرت عمر نے کہا اللہ نے کہا میرا قول بھی یہی ہے جو قول حضرت فاروق اعظم کا ہے، ان کی زبان پر اللہ کلام کرتا ہے۔ پھر اور تیسرا مقام فرماتے ہیں وہ ہے کہ جب وجتمع نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الغیرۃ علیہ، کہتے ہیں جب آقا علیہ السلام کی تمام ازواج غیرت کے مقام پر جمع ہو گئی۔ یہ ایک موقع تھا، لمبی بات ہے تفصیل طلب، مگر میں اس کو مختصر کرتے ہوئے عرض کروں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا آقا علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ، یہ حضور علیہ السلام کو دودھ میں شہد ملا کے پیش کرتی، ایک شربت بنا کے میٹھا آقا علیہ السلام کو پیش کرتی، حضور علیہ السلام ہر روز نوش فرماتے جا کے۔ باقی آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات انہوں نے ایکا کر لیا، اکٹھ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے آقا علیہ السلام کو حضرت زینب کے پاس نہیں جانے دینا، یہ ایک فطری عمل ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے حضور کی تمام ازواج کو معاف فرما رکھا ہے، مگر فطری عمل تھا ایک، انہوں نے کہا کہ حضور ہر روز جاتے ہیں شربت نوش فرمانے، اب ہم نے آقا علیہ السلام کو ان کے پاس نہیں جانے دینا، حضور کا زیادہ وقت ان کی خدمت میں ان کے پاس گزر جاتا ہے، انہوں نے اکٹھ کیا کہ ہم نے ان کو جانے نہیں دینا آقا علیہ السلام کو۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے جانے لگے تو ازواج مطہرات نے حلقہ بنا لیا اور آقا علیہ السلام کو اٹھنے نہیں دیا، ایکا کیا اور گھیر لیا آقا علیہ السلام کو۔ اس پہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ آقا علیہ السلام کو گھیرا ہوا ہے اور آقا علیہ السلام کا وقت ہے حضرت زینب کے پاس جانے کا اور ارادہ ہے جانے کا، تو اس پہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنی جان کی دشمنوں آقا علیہ السلام کو کیوں روک کے رکھا ہے؟ اگر آقا علیہ السلام چاہیں، حضور تمہارے پابند نہیں ہیں، اگر حضور چاہیں تو تم میں سے ہر ایک کو طلاق دے کے نکال دیں، اللہ کے ہاں آقا علیہ السلام سے کوئی پوچھ گچھ نہیں، آقا علیہ السلام کو اجازت ہے، چاہیں تو تمہیں نکال دیں، اللہ تم سے بہتر ازواج حضور کو عطا فرمائے گا۔ یہ تم کیا عمل کر رہی ہو؟ آقا علیہ السلام کو روک کے رکھا ہے۔ جب یہ کلام حضرت فاروق اعظم نے کیا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور من عن یہی کلمات جو حضرت عمر فاروق نے کہے اللہ نے قرآن میں اتارے، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا۔ آقا علیہ السلام کو کہا جبرائیل نے آ کے محبوب ان سے کہہ دیں اگر آپ ان میں سے جس کو چاہیں طلاق دے دیں، اللہ ان سے بہتر عبادت کرنے والی، توبہ کرنے والی، نماز پڑھنے والی، ایمان والی، شکر کرنے والی، سر جھکانے والی، ان سے بہتر ازواج آپ کو عطا فرما دے گا۔ اللہ نے حضرت فاروق اعظم نے جو لفظ کہے اللہ نے من عن وہ قرآن مجید کا حصہ بنا کے کلام اتار دیا کہ میرا کلام بھی وہی ہے جو کلام حضرت عمر نے اپنی زبان سے ادا کیا، اللہ نے اس کو اپنا کلام بنا دیا۔
اپنی گفتگو بنائی۔ اس کے علاوہ مقامات بھی ہیں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگی اور بعض اپنے لوگ بھی اس تہمت کے دائرے میں آ گئے، اس وقت فاروق اعظم نے سنا تو کہا ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ جب یہ جملہ کہا اللہ نے قرآن اتارا، جبرائیل کو بھیجا اور من عن یہ کلام قرآن میں اتارا، کہ جبریل جا کے میرے محبوب کو کہ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ پہ لگا ہے۔ فاروق اعظم کے کلام کو اللہ نے من عن قرآن کا حصہ بنایا، یہ کوئی چھوٹی فضیلت کی بات ہے؟ جیسے حضرت عمر کلام کریں، وہ کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، اسی الفاظ کو اٹھا کے کہ میرا کلام ہے اور قرآن میں رکھ دے۔ وہ کلام ادا عمر فاروق کی زبان سے ہوا، مگر خدا کہتا ہے میرا قرآن ہے، میرا کلام ہے، اسے قرآن میں رکھ دے۔ حضرت فاروق اعظم کا مقام اور فضیلت اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے عقل کو، سوالات کو، اعتراضات کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ خدا کہتا ہے میں عمر کی زبان پہ کلام کرتا ہوں، میں براہ راست عمر کے ساتھ باتیں کرتا ہوں۔ یہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ میں ختم کرتے ہوئے آپ کی تعلیمات میں سے ایک دو باتیں عرض کر کے اس پہ ختم کرتا ہوں، تاکہ مناقب کے ساتھ کوئی سیرت اور تعلیم کا پیغام بھی ہم لے کے جائیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت ہے اور مصر کا گورنر آپ کی خلافت میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مصر کا گورنر بنایا آپ نے۔ ان کے بیٹے نے، ایک ریس کا میدان تھا گھڑ سواری کا، مقابلہ ہوا، ایک مصری جوان حضرت عمر بن عاص کے بیٹے سے آگے نکل گیا اور جیت گیا۔ عمر بن عاص نے اسی بنا پہ، ان کے بیٹے نے، حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے اس مصری جوان کو بلایا اور بلا کے خوب مارا اور کہا کہ ہم امیر ہیں، رئیس ہیں شہر کے، ہم سے آگے تو پہل کر گیا اور سبقت لے گیا اور جیت گیا، تیری جرت کیسے ہوئی آگے نکلنے کی؟ اس کو مارا، خوب پٹائی کی اس کی۔ وہ مصری غلام، اب سارے زمانے میں فاروق اعظم کے عدل کے چرچے تھے، اس نے سامان باندھا، جو کچھ ہو سکتا تھا لیا اور سیدھا مدینہ چلا آیا، لمبا سفر کر کے مدینے میں پہنچا، حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں پیش ہو گیا۔ اس نے آگے ساری روداد اپنی سنائی، میرے ساتھ یہ بنا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں مدینہ اور کہاں پہ مصر، اور اپنی سلطنت کا گورنر ہے مصر کا، اسے خط لکھا کہ اپنے بیٹے کو لے کے فوراً میرے پاس پہنچے۔ اور فوراً کا مطلب جیسے ہماری حکومتیں اور ہماری عدالتوں کے پیغامات ہوتے ہیں، اس طرح کے نہیں کہ کوئی بھی ہو کسی کھاتے میں نہ لائے۔ فاروق اعظم جیسا عادل حکمران ہے، خط دیا کہ فوراً لے کے پہنچیں۔ جب یہ پیغام عمر بن عاص نے پڑھا، خط پڑھا، بیٹے کو بلایا، کہ فاروق اعظم نے فوراً بلایا، پوچھا کوئی خرابی تو نہیں کی تو نے؟ اس نے کہا خرابی تو کوئی نہیں کی۔ کہا کہ ڈر ہے کہ فاروق اعظم نے تجھے بھی ساتھ لانے کے لیے کہا، اور کہا کہ فوراً پہنچیں۔ جب پہنچے آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، بجائے اس کے کہ اس سے پانی پوچھتے، کھانا پوچھتے، لمبا سفر کر کے آئے ہیں، انہیں اپنی بارگاہ میں دونوں باپ بیٹے کو کھڑا کیا۔ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، فاروق اعظم کی سلطنت کے گورنر ہیں، کھڑا کر کے کہا اس بلاؤ مصری جوان کو۔ وہ مصری جوان سامنے آیا، پوچھا کہ اس نے تجھے کوڑے مارے اور اس نے تیری پٹائی کی؟ اس مصری جوان نے کہا ہاں۔ اب باپ سامنے کھڑا ہے، گورنر ہے، بلا کے آپ نے اپنی بغل سے کوڑا نکالا اور اسے دیا درہ، کا اپنا دل کھول کے اس کی پٹائی کر اور اسے مار۔ وہ مارنے لگا، اس نے خوب مارا، جب مار مار کے تھکا اور اس نے کہا میں نے اپنا انتقام لے لیا میری عباس، آپ نے فرمایا نہیں، اب اس کے باپ کو بھی مار، اس نے اس کی اچھی تربیت کیوں نہیں کی؟ یہ عدل فاروقی ہے، کہ اس کے والد کو بھی مار، اس نے ان کے ذہنوں میں خمار کیوں آیا کہ ہم رئیس ہیں، ہم امیر ہیں، جس غریب کو چاہیں کچل کے رکھ دیں، یہ خمار ذہنوں میں کیوں آ گیا؟ انہیں معلوم نہیں کہ ہم ہیں کون، مسلمان ہیں۔ اور اس مقام پہ آپ نے تاریخی جملہ کہا، اس مصری جوان نے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا جناب میں معافی کا طلبگار ہوں، مجھ پہ ظلم اس نے کیا تھا، میرا بدلہ پورا ہو گیا، میں نے اپنا بدلہ لے لیا، اب ان پہ میں ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اس نے ہاتھ جوڑے، کہا میں نے اب انہیں معاف کر دیا۔
اس مقام پہ حضرت فاروق اعظم نے تاریخی جملہ کا جو ہمارے سیاستدان سیاسی مقاصد کے لیے بھی کبھی کبھار کہہ جاتے ہیں، آپ نے فرمایا یا عمر، انہیں مخاطب کر کے کہا، فرمایا استعبدتم الناس لقد امہات ولدتہ امہاتہم احرارا، کہ ان بچوں کو، جوانوں کو ماؤں نے آزاد پیدا کیا، تم نے غلام کب سے سمجھ لیا؟ تم کب سے سمجھ بیٹھے ہو کہ یہ ہمارے غلام ہیں اور ہم امیر شہر ہیں، رئیس شہر ہیں؟ فرمایا نہیں، مسلمان سب برابر ہیں، اگر کسی پہ ظلم ہوگا فاروق اعظم کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی، عمر اس کا عدل کرے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھا کہ میری سلطنت کا گورنر ہے، نہیں دیکھا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ جب یہ رشتہ تعلق اور یہ کردار ہو تب اسلام پھیلتا ہے، تب اسلام آگے پرورش پاتا ہے۔ اور جب ہم اپنے تعلقات پہ، غریب امیر پہ آ کے، تعلقات پہ، ان چیزوں پہ آ کے اپنے احکام کو بدلیں گے، مسائل کو بدلیں گے، تو ہم اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اور کبھی بھی ایسی تربیت اللہ کے ہاں معافی والی نہیں ہے کہ امیر کے ساتھ تعلق کچھ اور ہو، غریب کے ساتھ تعلق کچھ اور ہو، ایسا نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات اس پہ ختم کریں، صحابہ اکرام نے حضرت خالد بن ولید کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شہرت ہو گئی، جس جنگ میں حضرت خالد بن ولید جاتے اس جنگ میں لوگوں کے ہاں چرچا ہو جاتا کہ مسلمان فاتح بن جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے خالد بن ولید اس جنگ میں ہے۔ یہ جب ہر طرف، ہر زبان پہ یہ باتیں پھیلنے لگی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا ان کا توکل خالد بن ولید کے وجود پر بن گیا کہ اسے توڑنا لازم ہے۔ اگر کسی جنگ میں خالد بن ولید نہ گئے تو یہ لڑیں گے نہیں، یہ کہیں گے خالد تو آیا نہیں، ہم آج ہار جائیں گے، جس کی وجہ سے جیتتے تھے وہ نہیں آیا، آج اسلام کو نقصان پہنچے گا، یہ بہت بڑا نقصان کریں گے، ان کے اس خیال کو توڑنا چاہیے۔ ایک وجہ اور بن گئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا خالد بن ولید کی قیادت میں، روم کی طرف، شام کی طرف لشکر بھیجا اور کہا کہ یہ راستہ ہے مختصر، اس طرف سے نہ جانا، راستے میں پانی نہیں ملتا، لوگ تنگی میں آئیں گے، سواریاں تنگی میں آئیں گی، پریشانی ہوگی، اس راستے سے نہیں جانا، دوسرے راستے سے جائیں۔ انہیں الوداع کیا، روانہ کیا، چلے تو خالد بن ولید نے کہا کہ ہم سارے جوان ہیں، میرا لشکر ہے، میری تربیت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم برداشت کر لیں گے پیاس کو، پانی نہ بھی ملا، مختصر راستے سے چلتے ہیں، جلدی جا کے پڑاؤ کریں گے میدان میں اور فاتح بن کے لوٹیں گے جلدی۔ انہوں نے مختصر راستے کو اپنایا۔ اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات بعد ازاں معلوم ہوئی، آپ نے اس کا نوٹس لیا اور آپ نے کہا کہ اے خالد، آقا علیہ السلام اللہ کے رسول کا پیغام نہیں سنا کہ جو اپنے امیر کی بات نہ مانے وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ اس راستے سے نہیں جانا، دوسرے راستے سے جاؤ۔ اس وجہ سے بھی، اور جو دوسری بات آپ کے ذہن میں تھی کہ لوگوں کا توکل ان کے وجود پر ہے، اس وجہ سے آپ نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا، ان کی جگہ پہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں آپ نے سپہ سالار بنایا، کہا کہ یہ سپہ سالاری کے فرائض تم انجام دو گی۔ جب انہیں بنایا، اللہ نے فاتح بنایا، ملک شام فتح ہوا، حضرت ابو عبیدہ نے خط بھیجا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہاں کے لوگ خواہش مند ہیں کہ امیر المومنین ایک بار آئیں اور یہاں پہ آ کے ہمیں دیکھیں اور اپنی زیارت کروائیں، معاملات کو دیکھیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، معروف زمانہ اگلا حدیث کا جو ٹکڑا ہے بڑا معروف ہے، آپ نے زندگی میں کئی بار سنا، مگر اس میں بہت بڑا سبق اور پیغام ہے ہمارے لیے۔ حضرت فاروق اعظم کو بلایا آپ نے، ایک ناکہ لی، کوئی پروٹوکول نہیں، امیر المومنین آدھی دنیا کو فتح کرنے والی ہستی ہیں، ایک اونٹنی لی صرف اور ایک غلام، کالا سیاہ فام غلام ساتھ لیا اور چلنے لگے تو طے یہ کیا غلام کے ساتھ، 1 میل سواری پہ میں بیٹھ کے سفر طے کروں گا، 1 میل پھر میں پیدل چلوں گا نکیل پکڑ کے، تم بیٹھ کے سفر کرنا۔ یہ طے ہوا اور سفر شروع ہوا۔ اللہ کی شان، جب آخری میل آیا جہاں پہ پہنچنا تھا ملک شام میں، وہ غلام کی باری تھی سواری پہ بیٹھنے کی، اسے کہا کہ بیٹھ، غلام ہاتھ باندھے کہ حضور اب جتنا سفر تھا کٹ گیا،
اب اسلام کی مسلمانوں کے خلیفہ کی عزت کا معاملہ ہے، میں اپنا حق معاف کرتا ہوں، آپ بیٹھیں اور چلیں۔ فرمایا نہیں، اللہ نے جو حق جس کو دیا ہے میں وہ حق اپنے ذمے پہ نہیں لیتا۔ اسے کہا کہ بیٹھ، وہ اوپر بیٹھا، نکیل پکڑی اور پیدل چل رہے ہیں۔ اب جب وہاں پہ پہنچے، لوگ آگے بڑے بڑے پادری رہاب ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، وہاں پہ آپ کا قافلہ پہنچا اس جوان کو لے کے، غلام کو۔ دور سے انہوں نے دیکھا تو حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ یہ تمہارا آقا ہے، یہ امیر المومنین ہے کالا حبشی، اس سے خوبصورت تو اس کا غلام ہے جو پیدل چل کے آ رہا ہے۔ جب یہ باتیں انہوں نے کہی کہ غلام خوبصورت ہے اور جو اوپر بٹھایا یہ بادشاہ امیر المومنین، یہ کیسا ہے آپ کا؟ حضرت ابو عبیدہ نے کہا نہیں، جو پیدل چلنے والا ہے یہی ہمارا امیر المومنین ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کیا خوب کہا، دیا درس تو نے برابری کا آدمی کو، دیا درس تو نے برابری کا آدمی کو، غلام ناکا پہ ہے اور امام چل رہا ہے۔ فرمایا خادم کو سواری پہ بٹھایا اور امام خود پیدل چل رہا ہے۔ یہ پیدل چل کے امیر غریب کا فرق مٹا کے کہ اللہ نے جو حق مسلمان کو دیا ہے وہ حق کوئی نہیں لے سکتا۔ حضرت ابو عبیدہ پاس آئے کہ حضور یہاں پہ تو بیٹھ کے آ جاتے، آپ کی عزت کا مسئلہ تھا۔ کہ ابو عبیدہ خدا کی قسم، عمر کی جتنی عزت ہے صرف اسلام کی وجہ سے ہے، جب تک اسلام کا دامن تھام کے رکھیں گے عزت ہمارے پاس ہے۔ اور اس مقام پر بھی تاریخی بات کی کہ عمر آج اسلام کا دامن چھوڑ جائے اور بے عدلی کر جائے، عمر کے پلے کچھ نہیں بچتا۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ آج ہم نے بہت زیادہ ذات پات کے فرق بنا لیے، ہم اسلام کو نہیں دیکھتے، تعلقات کو نہیں دیکھتے، مسلمانیت کو نہیں دیکھتے، کلمہ کو نہیں دیکھتے، ہم صرف امیر غریب، نفع نقصان، ذات پات، مال دولت، پیسہ عہدہ منصب، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اور اللہ ہمیں، آج ہم ذلیل بھی ہو رہے ہیں، عزت بھی نہیں مل رہی۔ مسلمان کی عزت اس میں ہے کہ کردار فاروقی کو اپنائیں، اپنا ہو بیگانہ ہو، مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، کردار سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں۔ اس موقع پہ پوچھا گیا جناب فاروق اعظم سے، کیا ہم عیسائیوں کے چرچ میں، کلیسا میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا شرعی طور پہ تو کوئی حرج نہیں، مگر میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اچھا کس لیے نہیں سمجھتا؟ کہ تم 5 مرتبہ دن میں جاؤ گے نماز پڑھنے، وہاں ان کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ عدل دیکھیں حضرت فاروق اعظم کا، کہ وہ تمہارے سامنے دبے دبے رہیں گے اور ان کی عبادت خراب ہوگی۔ اس لیے فرمایا تم الگ اپنی مسجد بناؤ۔ کہ کس جگہ پہ مسجد بنائیں؟ حضرت فاروق اعظم نے کہا جس جگہ پہ اللہ کے رسول نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی تھی، مسجد اقصی، اس جگہ پہ مسجد کھڑی کی جائے۔ وہاں پہ مسجد بنائی گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ کردار دیکھ کے کہ مسلمان ہو کے، پاور میں ہو کے، فاتح ہو کے ہمارے عبادت خانوں کو ختم نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں یہ اپنی عبادت کریں، ہم اپنی مسجد بنا کے اپنی عبادت کریں۔ وہ لوگ جو حکومتیں، جو پاور ان کے پاس تھی، وہ سارا کچھ لا کے انہوں نے حضرت فاروق اعظم کے حوالے کر دیا اور کہا فاتح اعظم آج سے عمر بن خطاب کی ہستی ہے۔ فاروق اعظم، اللہ نے اسلام کو عزت دی کردار سے، اخلاق سے، معاملات سے۔ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا پیغام، آپ کی سیرت کا یہی ہے، آپ نے ہمیشہ عدل کیا، عدل کو پسند کیا۔ بہت سارے واقعات ہیں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب آپ کو فیروز مجوسی نے آپ کو حملہ کیا، آخری ایام میں، مرض موت میں، آپ رو رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، لمبی حدیث ہے، وقت نہیں، میں عرض نہیں کرتا، کسی موقع پہ پھر حدیث مکمل عرض کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، اپنا وقت رونے پہ ضائع نہ کریں، اپنے آپ کو نہ تھکائیں۔ پھر انہوں نے جو آپ کی آقا علیہ السلام سے صحبت تھی اس کا ذکر کیا، جناب صدیق اکبر سے صحبت کا ذکر کیا، آپ کے کارناموں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں، اپنے آپ کو نہ تھکائیں، نہ ان باتوں میں ڈالیں۔ اس پر حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں اس وجہ سے نہیں روتا کہ مرنے والا ہوں، اپنی موت کی وجہ سے نہیں روتا، میں نے بڑا زمانہ اللہ کے رسول کے ساتھ گزارا، بہت کچھ آقا علیہ السلام سے لیا، بڑا مقام اور مرتبہ پایا، کہ اس وجہ سے نہیں روتا۔ پوچھا کہ پھر رونے کی وجہ کیا ہے، اس حالت میں آپ اتنا رو رہے ہیں؟
سنیں جناب فاروق اعظم جن کی زبان پر اللہ بولتا ہو، خدا جن کی باتوں کو قرآن کا حصہ بنا دے۔ عمر نے اس طرح کہا من و ان الفاظ بھی اللہ وہی قرآن میں اتار دے۔ اس عمر فاروق کا کلام سنیں، کہا اس لیے روتا ہوں وَأَمَّا مَا تَرَى مِن جَزْعِ فَهُوَ مِنْ أَجْلِكَ وَأَجْلِ أَصْحَابِكَ واللہ لو ان لی طلاء الارض ذهبا لافتدیت به من عذاب اللہ قبل ان ارا، کا خدا کی قسم میں اپنے اور بندوں کے درمیان جو تعلق رہا ہے اس ڈر سے روتا ہوں کہیں خدا مجھے عذاب میں مبتلا نہ کر دے کہ عمر تو نے عدل نہیں کیا اور لوگوں کا حق ادا نہیں کیا، کہ خدا کی قسم صرف اس وجہ سے روتا ہوں کہیں اللہ مجھے عذاب میں مبتلا نہ کرے کہ میں کسی کا حق مار کے آ رہا ہوں، کسی کے ساتھ بے عدلی کر دی، نا انصافی کر دی، ظلم کر دیا، کسی کو گالی دے دی۔ جن کی زبان پر اللہ بولے، جن کے کلام کو خدا حصہ بنائے، جن کے لیے آقا علیہ السلام فرمائیں کہ اللہ ان کی زبان پہ بولتا ہے الشیطان یفر من ذل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھاگ جائے، وہ فاروق اعظم امیر المومنین ہو، آقا علیہ السلام کے جانشین ہو اور اتنا ڈرے معاملات میں کہ کہیں قیامت کے دن اللہ عذاب میں مبتلا نہ کر دے صرف اس لیے کہ میں کسی بندے کا حق مار کے آ رہا ہوں۔ یہ کتنا بڑا پیغام ہے ہمارے لیے۔ وہ اتنی بڑی ہستی ہو کہ آقا علیہ السلام کے جانشین ہیں، مقام آپ نے سنا ان کا، وہ اللہ کے عذاب سے ڈریں اور میں اور آپ آنکھیں بند کر کے سوئے ہوئے ہیں، دل سیاہ ہو گئے ہیں غفلت کی وجہ سے۔ کسی کی نماز جاتی ہے وہ کہتا ہے جاتی رہے، کوئی فحاشی پہ لگا ہے وہ کہتا ہے دیکھا جائے گا، کوئی کسی کا مال کھا رہا ہے وہ کہتا ہے کھاتے جاؤ دیکھا جائے گا، مجھے کون ہے پوچھنے والا، مجھے کون ہے روکنے والا۔ ڈریں اس وقت سے جب قبر میں ہم سے پوچھا جائے گا، جب حشر کے میدان میں خدا سامنے ہوگا، ہماری زبان بند ہوگی اور جسم کا ہر حصہ بول بول کے ہمارے ظلم کی گواہی دے رہا ہوگا۔ کوئی اولاد، کوئی تعلق، کوئی رشتہ کام نہیں آنے والا۔ فاروق اعظم کا پیغام لے کے جائیں، وہ کہتے ہیں اس وجہ سے ڈر ڈر کے روتا ہوں کہیں عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جاؤں، اللہ یہ نہ کہے کہ فلاں بندے کا حق مار کے آیا، فلاں معاملے میں کمی کر کے آیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے، عبرت کا، نصیحت کا۔ اپنے احوال کو آج وقت ہے سنبھالیں، سدھاریں اپنے آپ کو، سمجھائیں اپنے آپ کو، اللہ کا حق کبھی ضائع نہ کریں۔ یہ وقت گزرتا ہے، گزرتا چلا جائے گا، بڑے آئے، بڑے بڑے بادشاہوں کی بے بسیاں اس دنیا نے دیکھی ہیں، وہ بھی آئے زندگیاں گزار کے چلے گئے، مگر آج ان کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں۔ آج اگر غنیمت ہے ہمارے پاس تو موقع کو سمجھیں اور اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ وقت گزر جائے گا مگر اللہ کا حق کبھی اس کو ضائع نہ کریں، اللہ کا حق ادا کریں تاکہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ جناب فاروق اعظم کا پیغام ہے کسی پہ ظلم نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، نا انصافی نہ کریں، بے عدلی نہ کریں، وگرنہ ڈریں اس وقت سے جس وقت سے ڈرتے ہوئے فاروق اعظم نے رو رو کے ہمیں پیغام دیا۔ اللہ کے حضور وہ پیشی کا وقت آنے والا ہے۔ اللہ تعالی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مرکد مبارک پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہم سب کا سلام عقیدت ہو جناب عمر بن خطاب کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت روز قیامت ہمیں نصیب فرمائے، آپ کا پیغام سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ یہ نشست قبول فرما کہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔